بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا تبصرہ جس کتاب پر ہے اس کا نام ہے کتب خانہ، جسے تحریر کیا ہے جناب رضا علی عابدی صاحب نے، جو BBC اردو کے ایک معروف براڈ کاسٹر تھے۔ آپ 30 نومبر 1935 کو برٹش انڈیا کے ایک مقام روڑکی میں پیدا ہوئے جو اتراکھنڈ کا حصہ تھا۔ آپ ایک ممتاز پاکستانی صحافی، نشریات کار، سفرنامہ نگار، افسانہ نگار اور محقق ہیں۔ آپ 1950 میں خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور 1972 سے لے کر 2008 تک آپ BBC اردو سروس سے وابستہ رہے۔ انہوں نے 30 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں بڑوں کے لیے جرنیلی سڑک، اردو کا حال، شیر دریا، کتابیں اپنے آبا کی، ریل کہانی، اخبار کی راتیں، ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم، جبکہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے متعدد کہانیاں لکھی تھیں۔ رضا علی عابدی صاحب کی یہ کتاب دراصل BBC اردو سروس کے ریڈیو پروگراموں کا مکمل دستاویز مجموعہ ہے، جو 1983 کے آس پاس نشر ہوا تھا۔ کتاب کا مرکزی خیال ایک ہی ہے: پاکستان اور ہندوستان میں قدیم کتب خانوں اور مخطوطات اور نایاب کتابوں کی زمبحالی۔ یہ کوئی روایتی تحقیقی کتاب نہیں، بلکہ ایک زندہ گفتگو کی شکل میں اکٹھی کی گئی ہیں۔ کبھی کراچی کے کتب خانوں میں، کبھی حیدرآباد دکن کے خاندانی ذخیروں میں، کبھی سندھ کے دیہی مدرسوں میں اور کبھی رامپور، پٹنہ یا ڈیرہ اسماعیل خان کے نجی گھروں تک۔ کتاب تقریباً 174 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے 10-12 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابتدائی ابواب میں مصنف خود کو اور قاری کو مسئلے سے متعارف کرواتے ہیں۔ 1975 میں BBC کے پہلے پروگرام کا تذکرہ، پھر 1983 کی نئی تحقیق، سامعین کے خطوط اور ان خطوط سے ملنے والی دلچسپی، پھر ایک ایک علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سندھ، دکن، اتر پردیش، بنگال، بہار اور دیگر جگہوں کے نجی، سرکاری، مدرسے کے اور وقف کتب خانے۔ کتاب کے درمیان میں مصنف جہاں درد اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، وہاں کچھ انتہائی خوبصورت اقتباسات قاری کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو آج ہیں اور شاید کل نہ ہوں، اور یہ ان بے شمار کتابوں کے مزار ہیں جو خاک کی صحبت میں رہتے رہتے خود خاک ہو گئے، جن سے اب کوئی شگوفہ نہیں پھوٹے گا۔ کتاب کس حال میں ہے کے باب میں وہ لکھتے ہیں: یہاں ہم علم کے ان سفینوں کی باتیں کریں گے جو بے خبری کے ساحل سے چلے اور قدر شناسی کے کناروں پر جا لگے، اور علم کے ان قافلوں کا ذکر بھی ہوگا جو راہ میں دن دہاڑے لٹ گئے۔ روشنیوں کے جزیرے والے حصے میں وہ لکھتے ہیں کہ کتاب کے عشق کے بغیر کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب اس میں شک نہیں کہ ہماری کتابیں ملک سے باہر چلی جا رہی ہیں، مگر مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں انہیں بڑی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتابوں سے عشق ہوتا ہے، جنگل اور دریا پھر ان کا راستہ نہیں روکتے۔ لکھتے ہیں: آندھرا پردیش کے نامور محقق ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب صاحب علم کی جستجو میں متھرا سے لے کر سیتا تک جانے کہاں کہاں نہیں گئے۔ جہاں خبر ملی کہ قدیم دستاویزوں کا کوئی ذخیرہ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں ایک بار نہیں بار بار گئے۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ میں نے بعض جگہ دیکھا کہ ایسی ایسی کتابیں ہیں جو 1200 سے 1300 سال زیادہ پرانی ہیں، اور ایسی چھت کے نیچے موجود ہیں جو ہر سال بارش میں ٹپکتی ہے، اور مالک یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جدا نہ ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کی چیز ہے، لیکن ان میں اتنی بھی استعداد نہیں کہ کسی بینک میں رکھوا سکیں۔ ایسے بہت سے کتب خانے، جب ہم سال بھر کے بعد دوبارہ وہاں جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیمک چاٹ گئی، یا چوہوں نے کتر لیا، یا پانی لگ گیا، کچھ جل گیا، یا بچوں نے لاپرواہی سے کہیں پھینک دیا۔ ایسے حادثے دن رات ہو رہے ہیں۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا اقتباس، جہاں وہ علم اور حکمت کے خزانوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم بات کریں گے اس موضوع پر
کہ کہاں کہاں کیسی کیسی کتابیں محفوظ ہیں اور وہ کس حال میں ہیں، اور کہاں کہاں علم و حکمت کے خزانے یوں گاڑے گئے ہیں کہ پھر انہیں دن کی روشنی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اور کتاب کے ایک اور حیرت انگیز مقام پر مصنف لکھتے ہیں، کتاب کا معاملہ بھی خوب ہے، کتاب اپنے قاری سے وقت اور عشق طلب کرتی ہے، ایک تو خود کتاب کا عشق اور دوسرے علم کا عشق۔ آخری ابواب میں مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح قیمتی مخطوطات 1200 سال پرانے کیڑوں کی غذا بن رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں یا چوری ہو کر غیر ممالک میں پہنچ رہے ہیں۔ کتاب کا اختتام سننے والوں کے خطوط اور ایک سوچنے والے تنبیہی انداز میں ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ روشنی کا دور ہے، لیکن اگر قومی میراث اسی دور میں ضائع ہوئی تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کتاب کا سب سے طاقتور پہلو حقیقت کی بے رحمی ہے۔ مصنف کہیں بھی جذبات میں نہیں بہتے بلکہ حقائق پیش کرتے ہیں۔ نجی کتب خانے، سرکاری ادارے، مدرسے، خانقاہیں، سب کی زبوں خالی۔ وہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ یہ صرف کتابیں نہیں ہیں، قومی اور تہذیبی میراث ہیں۔ عابدی صاحب کا انداز بالکل ریڈیو جیسا ہے، سادہ، رواں، بے تکلف، دل کو چھو لینے والا۔ انگریزی الفاظ کا غیر ضروری استعمال وہ کرتے نہیں ہیں۔ علاقائی لہجے جگہ جگہ نظر آتے ہیں جو بات کو زندہ کر دیتے ہیں۔ انٹرویوز کا انداز جوں کا توں رکھا گیا ہے، جس سے قاری کو لگتا ہے کہ وہ خود کسی ڈاکٹر علامہ سے یا کسی دیگر ماہر سے باتیں سن رہا ہے۔ طنز، افسوس اور امید کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ تاریخی اس کی اہمیت ہے، حساسیت ہے، وسعت ہے اور قاری کو جگانے کی اس میں صلاحیت ہے۔ لیکن اس کتاب میں کہیں کہیں ہمیں تکرار بھی نظر آتی ہے کہ یہ علاقائی فوکس بہت بڑا ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے 1985 کی جو تاریخ تھی، جو اس وقت کے بنیادی مسائل تھے، آج بھی وہ اسی طرح موجود ہیں۔ کتب خانہ ایک کتابوں کی کتاب ہے جو قاری کے دل میں درد پیدا کرتی ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے بلکہ حال اور مستقبل کا آئینہ ہے۔ رضا علی عابدی صاحب نے BBC کی تحقیق کو کتابی شکل دے کر ایک عظیم خدمت انجام دی ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو اردو، فارسی، عربی ادب، تاریخ یا تہذیب سے محبت رکھتا ہو۔ خاص طور پر لائبریریوں کو، محققین حضرات کو، طلباء کو، پالیسی ساز لوگوں کو اس کا لازمی مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتاب ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن میں ایک ہی سوال رہ جاتا ہے جو مصنف نے خود اٹھایا تھا، ہم نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اب کیا کریں گے؟ یہ کتاب نہ صرف پڑھنے سے لائق ہے بلکہ عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی بھی لائق ہے۔ بہت عمدہ، بہت ضروری اور بہت تکلیف دہ، تینوں باتیں ساتھ ساتھ۔ تو تبصرہ آپ نے سنا رضا علی عابدی صاحب کی کتاب کتب خانہ پر، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی جو کتابیں پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان پر تبصرے اپنے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے تبصرے کو پڑھ کے اس کتاب کو پڑھنے کی تحریک ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔